آپ مجھے جو ہے نا ایسن جو اپنی فیلڈ کی بہت زیادہ خوبصورتی لگتی ہے کہ ہم جو اسکرپٹ پڑھتے ہیں یا جو ادب پڑھتے ہیں یہ ہماری پرسنالٹی کی بھی تربیت کر رہا ہوتا ہے. صحیح. شاید ہم جیسے آپ کو یہ آپ رمضان ٹرانسمیشن کی طرف آئے، اسکالرز ملے آپ کو، کتابیں پڑھنے کی طرف you learn, obviously you آپ لرن learn. کرتے Yes, ہیں نا، بالکل. تو وہ آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے، آپ کو امپروو Definitely, کرتا ہے، آپ کے کریکٹر کو امپروو کرتا ہے. definitely. آپ نے اپنی پچھلے جواب میں کہا کہ میں نے بچپن سے ہی قرآن سننا جو ہے وہ شروع کر دیا تھا، لیکن قرآن کو سننا اور قرآن کو سمجھنا یہ دو مختلف باتیں ہیں. تو قرآن کو سمجھنے کا جو پروسیس ہے وہ کیسے شروع ہوا اور کیا آپ کو سمجھ آئی کہ یہ ہم پہ کیوں اتارا گیا ہے؟ دیکھیے امین صاحب، یہ آپ نے اتنا بڑا سوال مجھ سے میرے جیسے انسان سے کیا جو کہ خود ہی ایک اسٹوڈنٹ اور طالب علم ہے. مجھے تو میں اگر بس اتنا اس کے بارے میں یہی ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں صرف جیسا آپ نے کہا سننا تو چاہیے، پڑھنا تو چاہیے، لیکن سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھنا شروع کریں تو بہت ایک سمپل کتاب جو ہمیں سمپل دنیا کے بارے میں چیزیں بتاتی ہے، رب کی پہچان کراتی ہے. اور آئی تھنک آپ وہ اس میں میں ایگزیکٹ ورڈز تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایک جگہ ایسا بھی ہے کہ ہم کوشش اگر کریں تو وہ رب کا کام ہے ہمیں نواز دینا. تو جب میری آپ کی انٹینشن جو بھی ہم زندگی میں کچھ سیکھنا چاہیں گے نا امین صاحب، میرا یہ بلیف ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچنا بھی شروع کر دیں نا. اگر ہم صرف انما الاعمال بالنیات، ہم صرف یہ چاہیں کہ ہمیں پہچان ہو جائے، صرف یہ چاہیں کہ ہم اچھے انسان ہو جائیں، آپ دل سے دعا اپنے لیے تو سوچیں نا کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے گڈ پرسن یار، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ رانگ، بیکاز ہم تو غلطی کا پتلا. اور میں یہ نہیں کلیم کر رہا، ہم لوگ سب کچھ ہر چیز کے تھرو گزرے ہیں ہم لوگ، لیکن یو ہیو ٹو آلسو ان یور ہارٹ تھنک کہ یار مجھے ایک اچھا انسان بننا ہے اور مجھے پہلے سے بہتر ہونا ہے. یہ کیا ایولیوشن آپ دیکھیں، منوٹنی جو ہے نا وہ تو دنیا کی مشہور لائن ہے کہ ڈیتھ جو ہے نا وہ منوٹنی از ڈیتھ، یہ ہم سب جانتے ہیں. اور بس مر گیا انسان تو وہی ایک الگ مر گیا نا، ختم ہو گیا. جب آپ زندہ ہیں اور جب آپ موجود ہیں تو آپ کچھ تو ایوالو کریں، اپنی بہتری کریں، آپ کسی کے لیے کچھ کریں، لوگوں کے لیے کام کریں، اپنے لیے کچھ کریں، اپنی امپروومنٹ نالج حاصل کریں. ایسی ہم کیوں سنتے ہیں کہ علم حاصل کریں ماں کی گود سے لے کے لحد تک؟ یہ کیا ہم دنیا کے بڑے فلاسفرز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ انگریزی فلاسفر فلانے نے یہ کہہ دیا، اس نے یوں کر دیا، اس کی کتاب وہ تھی، اس نے ایوارڈز لے لیا، اس نے پرائز لے لیا. ہم نے کبھی اپنی جو کتابیں ہیں جو ان کو اسٹڈی کر لیں تو آپ یقین کیجئے it is not just ritual that we are taught in our religion. It is the practice as a human that آپ نے behave کیسے کرنا ہے. آپ کو زندگی میں مشکل وقت آ جائے آپ نے کیا کرنا ہے، زندگی میں خوشیاں آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، زندگی میں غم آ جائے تو کیا کرنا ہے، آپ اتار چڑھاؤ آ جائے تو آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے، آپ نے دوسروں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے تو آپ نے کس طرح بیہیو کرنا ہے، آپ کا کوئی حق مار رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے. تو آپ کی یہ جو زندگی کے ایک طریقے ہیں یہ تو ہمیں بڑا اچھا ہم لوگ سیکھ سکتے ہیں وہاں سے. تو آئی تھنک کہ پڑھنا اور پھر اس کے بعد سیکھنا اور پھر عمل کرنے کی کوشش کرنا، عمل کرنا ہر چیز پہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ، بٹ کوشش آپ کریں گے تو باقی رب کرا دے گا. ایسے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے زندگی کے اندر تو ہمیں یاد آتا ہے کہ اب ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے. ایک وقت آئے تو احسن خان کو جب یہ خیال آتا ہے کہ میں ایک دن اللہ کے دربار میں ہوں گا تو اللہ کو کیا کہوں گا کہ میں نے کیا ایسا دنیا میں کیا ہے. ہم لوگ کیا بجا لیں یار، اب ان سے ہم کیا کہہ سکیں گے. لیکن آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی. مجھے یہ اس طرح کی باتیں یوزلی ہوتی بھی نہیں ہیں، لوگ کرتے بھی نہیں ہیں، بٹ کیونکہ ہم سب کا ٹرانسفر یہاں سے ہونا ہے، اور ٹرانسفر کا مطلب ٹرانسفر نہیں ٹرانزیشن ہونی ہے ٹو another life as per our belief. دوبارہ بول دیتے ہیں ہر ایک کا یہاں سے ہاں ٹرانزیشن ہے. ٹرانسفر سے مطلب کہ فرام ون پلیس ٹو دی ادر، ٹرانسفرنگ فرام ون پلیس ٹو دی ادر. تو جس کو ہم دنیا میں تو ہم اس کو موت کا لفظ تو ہے ہی، بٹ ایکچوئل اٹس ناٹ ڈیتھ. ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک الگ لائف ہے. ہمارا تو یقین ہے کہ لائف ہے وہاں پہ، لائف آفٹر ڈیتھ
اٹ از پارٹ آف آر ریلیجن. تو بس یہ ہے کہ اگر آپ یہ اپنے آپ سے اگر آپ سرخرو ہے نا کہ آپ کی ذات میں اگر آپ کا ضمیر آپ کو تنگ نہیں کر رہا کہ آپ بہت نے فلاسفیکل ہے یہ, پریکٹیکل بتائیں کہ پریکٹیکل ہی ہے, آپ ہر کام میں اچھا کرنے کی کوشش کریں. آپ سے جو پوچھا جائے گا کہ دنیا میں احسن خان تمہیں بھیجا تھا تو آپ نے کیا ایسا ایک کام کیا جو فخر سے میرے سامنے کھڑے ہو؟ میں تو آئی تھنک کوئی ایسا کام نہیں بتا سکوں کہ میں نے فخر سے, میں تو کچھ نہیں کہہ سکوں گا. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر تو ہمارا یہ ہمارے کاموں پہ شروع ہو گیا حساب کتاب تو بڑا مشکل ہے کہ اس میں کچھ بات بن جائے. بس یہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے انسان بنیں اور اپنی فیملی کے لیے دیکھیے صرف نیکی تو آپ اپنے آپ جو اپنی فیملی سے ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں, جو ان سے پیار کر رہے ہیں, جو لوگوں کے ساتھ آپ ان کے لیے محنت کر رہے ہیں, وہ بھی نیکیاں ہیں, اور کسی کا اچھا کر رہے ہیں وہ بھی نیکی ہے. تو یہ تو آئی تھنک دس از آل اپ ٹو گاڈ کہ وہ کس طرح ہمیں جج کرے گا. بس یہ کہ آج کل انسان ایک دوسرے کو بہت جج کرتے ہیں, ہمیں وہ چھوڑ دینا چاہیے کرنا. یہ کام رب کا ہے جج کرنا, رب پہ ہی رہنے دیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ جب آپ سوچتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک کو یہ بات سوچنی چاہیے, اور مجھے تو یہ بات جو ہے وہ آفٹر ایوری میں بھی مطلب ہمیں آتی ہے دن میں. یہ تو کوئی ایسا موت تو مسلمان کو یاد رہتی ہے. بالکل, یہ تو کوئی ایسا انسان ہی نہیں ہو سکتا جس کو یہ یاد ہی نہ ہو کہ وہ کہیں اس نے جانا ہے یہاں سے. آئی تھنک ایوری ون ہیز ٹو گو, وی آل ہیو ٹو سب جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, سب جا رہے ہیں. تو یہ تو سلسلہ چلے گا. ہمارے یہاں پہ نا ایک ڈبیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے کہ جو میڈیا کانٹینٹ دے رہا ہے اس میں فحاشی ہے, اور جس کی وجہ سے سوسائٹی میں ایک بے روی پیدا ہو رہی ہے, اور اسپیشلی موٹر وے انسیڈنٹ کے بعد جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ بات آگے بھی گئی, چونکہ ہمارے پرائم منسٹر نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. تو آپ کی نظر میں جو ہے جو کانٹینٹ ہم اس وقت پروڈیوس کر رہے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعتاً فحش ہے, یا فحش کانٹینٹ کے حوالے سے کوئی ڈیفینیشن بھی آنی چاہیے؟ مجھے تو کوئی ایک ایسا نام اس وقت نہیں ذہن میں آ رہا جو فحش ڈرامہ ہمارے ٹی وی پہ چل رہا ہو. ایک دو پلیز شاید ایسے ہوں جن کی سٹوری لائن پہ کوئی ایشو ہو, لیکن کہیں بھی کسی ڈرامے میں کوئی ایسا مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. اور جو ریپ موٹو کا واقعہ ہے, تو وہ جو لڑکا 7 سال پہلے بھی ریپ کر چکا تھا اور اسی کیس میں آزاد پھر رہا تھا, تو کیا کسی کو لگتا ہے کہ وہ ڈرامے دیکھ کے یہ کام شروع اس نے کیا؟ یا جو بچوں کے ریپ ہوتے ہیں اور بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو مار دیا جاتا ہے, آئے دن ہمارے سامنے مدارس کے ویڈیوز آتے ہیں. چلیں گھروں میں تو شاید چلتے ہوں ایسے کوئی فلمیں یا ڈرامے, لیکن ان مدارس میں تو ویسے ہی پسند نہیں کرتے دیکھنا ٹیلی ویژن کو. تو ان کی ٹریننگ کنہوں نے کی؟ وہ جو بچوں کا ریپ کر دیتے ہیں اور بچیوں کا ریپ کرتے ہیں, اور یہاں ان کو ڈنڈے اور سوٹے مار مار کے مار دیا جاتا ہے. اور پھر جو پیر فقیر آپ دیکھتے ہیں جو آئے دن خواتین دیہاتوں میں اور بہت سے ایسے علاقوں میں جہاں پہ کم اویئرنیس اور ایجوکیشن ہے, وہاں کے لوگ جاتے ہیں اور پیر فقیر ان کو ریپ کر دیتے ہیں, ان کو تعویذ دیے جاتے ہیں. یہ بھی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں, ہمارے آتی ہیں. اور یہاں وہ اپنے بچے کے اوپر سمجھتا ہے ان کو کہ جن آ گیا, اور پھر کسی نے اس کو مار مار کے جن نکالنے کے چکر میں بچہ مار دیا یا بچی مار دی. تو وہ پیر جو ہے وہ ٹی وی ڈرامہ دیکھتا ہے, یا وہ ماں ٹی وی ڈرامہ دیکھ کے یہ کام کر رہی ہے. تو مجھے تو اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آئی. جہاں پہ فحاشی ہوگی اس کو ضرور ہم کنڈیم کریں گے, بالکل. مجھے جہاں تک یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر کی ایک خواہش ہے, عمران خان صاحب کی, وہ یہ ہے, اور وہ خواہش بہت اچھی خواہش ہے, اس میں آپ بالکل شک نہیں کر سکتے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایجوکیشنل کانٹینٹ آئے جو کہ سبجیکٹیو جو کہ ہمارے ایشوز کو بھی اجاگر کرے, لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کو دین کے بھی قریب کرے, تہذیب کو تھوڑا چینج کرے. اینڈ وچ از آف کورس ہم لوگ تو, میں نے تو جب سے یہ اڈاری بھی کیا اور اس سے پہلے اس کے بعد بھی, میں تو اپنا بہت سا کام ہی
اس پہ بیس کر دی کہ بھائی کام نہیں کروں گا جب تک کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی. حالانکہ میرا تو بریڈ اینڈ بٹر ہے یہ, میں افورڈ نہیں کر سکتا 6 مہینے کی بریک لینا, لیکن لی ہم نے بریک. اور آپ بھی اسکرپٹ رائٹر ہیں امین صاحب, اور میں جانتا ہوں کہ آپ کے اسکرپٹس میں یا جب بھی آپ نے بھی ہمیشہ, چاہے وہ ایک چھوٹی سی بات ہو, لیکن آپ نے چاہا کہ کوئی اچھی بات اس میں کر دیں ایک. اور جہاں تک یہ ڈرامے کی بات ہے تو I think the government should provide a budget and should bring in Pakistani actors with the big directors and everybody together. Maybe they can take help from Turkey, which would be wonderful. لیکن collaboration کر کے کام کروائیں تاکہ یہاں بھی ایک ویسا ڈرامہ بن جائے اور ہمیں ایک راستہ مل جائے. تو اگر ہمیں راستہ اسٹیٹ چینل اس پہ ایک لیڈ لے سکتا ہے. جی بالکل لیڈ لے سکتا ہے اور لینا چاہیے بھی, اور بڑا اچھا ایک سٹانس ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا آپ لوگ نے باقی ٹرکش ڈرامے دیکھے ہیں جو یہاں پہ سینسر ہو کے چلتے ہیں؟ تو ان میں تو جو کپڑے ہیں اور موسٹلی جو چیزیں وہ تو ساری یورپین ہیں. تو ہم تو ابھی پھر بھی بہت تہذیب میں رہ کے کام کر رہے ہیں, اور جہاں پہ کچھ غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے. تو آئی وڈ سے کہ دیر از اے لٹل کنفیوژن, کلیئرٹی چاہیے. اور یہ کلیئرٹی جو ہے یہ صرف تنقید کرنے سے, یا یہ جو پبلک اٹھ کے آپ کسی کو بھی ہم کچھ بھی کہہ دیں گے ایک پوائنٹ کو دیکھ کے, اس سے نہیں آتی. کلیئرٹی چیزوں کو کلیئر کرنے سے, ڈسکشن سے آتی ہے, اور ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. کہ بالکل میں اس بات پہ چاہوں گا کہ اگر وہ نیریٹو چاہتے ہیں کہ ہم ایک ڈفرینٹ نیریٹو کوئی بھی دکھائیں ہم ٹیلی ویژن پہ, تو کیونکہ ہم تو ایکٹرز ہیں, وی آر آف کورس. لیکن میں تو پھر بھی یہ کہوں گا کہ میرے پاس اگر 15 اسکرپٹ آئیں گے تو وہی آئیں گے نا جو کام ہو رہا ہے. اور میں تو گھر بیٹھنا افورڈ نہیں کر سکتا 2 سال کے لیے نا. مجھے اٹس مائی بریڈ اینڈ بٹر, آئی نیڈ ٹو ارن منی تھرو دس اور سم ادر مینس. سو ہم تو اسکرپٹ کر ہی لیتے ہیں, لیکن میں کم از کم یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ابھی جتنے, جیسے بند ایک ڈور سے چل رہا ہے, اس میں کوئی فحش جملہ یا سین نہیں ہے, یا الف میں نے کیا اس میں بھی کچھ ایسا نہیں ہے, یا بہت سے میں نے پلیس کیے. اور میں دوسرے لوگوں کے بھی دیکھ رہا ہوں, دوسرے پروڈکشن ہاؤسز والے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں, جس طرح مومنہ درید ہیں, سلطانہ آپا ہیں, یہ 7 اسکائی میں عبداللہ صاحب, اسد صاحب ہیں, یا ARY کے جو ہمارے بڑے پرومیننٹ پروڈیوسرز ہیں سارے, سلمان صاحب خود, اینڈ جرجیس اینڈ ایوری بڈی. آئی تھنک دے ویری سینسیبل پیپل. ہمایوں کی پروڈکشن ہاؤس سے آپ دیکھیے, ثنا شاہ نواز کی دیکھ لیجیے, اور دے آر دا ونز ہو ہیو اس فیلڈ کو آگے لے جانے والے لوگ ہیں. یہ ہماری ڈرامہ انڈسٹری کو انٹرنیشنل کر دیا ان لوگوں نے. تو آئی تھنک یہ تو بڑی ایک تھینک لیس جاب ہے ہماری, کہ اس پہ تو آپ اب کہیں سے آپ کو اپریسیشن بھی نہ ملے, محبت بھی نہ ملے, الٹا آپ کو کرٹیسزم ملے, تو یہ تو پھر آئی تھنک ون سائیڈڈ ایک سٹوری ہو جائے گی. تو یہ مسئلے مسائل ڈسکس کرنے چاہیے, اور آپ بلیٹنٹلی, ہم کسی کو میں بھی الزام نہیں دے سکتا, تو یہ ڈسکس ہونا چاہیے. اسٹیٹ کو میرا خیال ہے کہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ بھی ڈیزائن کرنا چاہیے, چونکہ جب بھی ہم سینسر بورڈ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسی چیز تیار کرنے سے پہلے ایک پیپر دے دیں کہ یہ ہماری اسٹیٹ سینسر پالیسی ہے, تو وہاں پہ کوئی ریٹن سینسر پالیسی نہیں ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک آپ نے جو بات کی وہ 100% آئی ایگری کہ ڈونٹ ڈو دس اینڈ ڈوز جو آپ کے ہیں وہ ان کو آپ واضح کر دیں. تو آپ دیکھیے ہماری یہ جو آرٹ کا کام ہے یہ فحاشی پہ منحصر نہیں ہے. میں تو بڑی عرصے سے ایرانی فلم انڈسٹری کی فلمیں دیکھ کے ان کا دیوانہ ہوں, اور ان کے تو فلموں میں تو کچھ ایسا مطلب بالی ووڈ جیسا کچھ ہے بھی نہیں جس کو ہم ظاہر ہے فحش سمجھتے ہیں. لیکن ہاں ہماری اسٹار پلس کے ڈرامے یہیں پہ سپر ہٹ ہوئے تھے جو لوگوں نے دیکھے, اور ہماری ہر مہندیوں پہ بڑی بڑی بالی ووڈ کی ہیروئنس کی طرح کی بچی گھروں میں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں, اور اب تو ہر کوئی ٹک ٹاک بھی اسے بنا رہا ہوتا ہے. تو وہ اس میں ہمارے ڈراموں کا قصور تو نہیں ہے, یہ تو ہماری ایک بڑی پرانی پالیسی ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے اس فیلڈ کو ہم نے آگے لے کے چلے ہیں. تو اب ایک نیریٹو قائم کیا جاتا ہے نا, جو سربراہ یا بڑے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں ٹھیک کرنے کے لیے چیز کو, تو ہمارے ساتھ کوئی چل کے چیز کو ٹھیک کرے تو سب لوگ کریں گے ٹھیک اس کو انشاءاللہ.
انشاءاللہ. احسن خان سے سیکنڈ لاسٹ سوال کیا کرے گا؟ سیکنڈ لاسٹ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ خود دوبارہ سے کچھ پروڈیوس کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ خود دوبارہ سے کچھ پروڈیوس کرنا چاہیں گے احسن خان؟ اب میں بالکل پلان کر رہا ہوں پروڈیوس کرنے کا، اور آئی ایم ان ٹاکنگ ٹرمز ود اے فیو چینلز. بیچ میں 4-5 چیزیں تو پروڈیوس کی ہیں. اپنی ایکٹنگ کو مس آؤٹ کر رہا تھا پروڈکشن کے دوران، تو میں نے سوچا کہ 2-4 پروجیکٹس ایکٹنگ کے کر لوں، تھوڑا سا ایکٹنگ سے وہ کہتے ہیں نا پرباش ہو جاؤں، تو پھر پروڈکشن میں دوبارہ سے، کیونکہ میں خود سارا کچھ خود کر رہا ہوتا ہوں، اس لیے تو مجھے بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے میری پروڈکشن جو ہے. آئی ایم انوالوڈ ان ایوری تھنگ، سو اٹس ٹائم. تو دین آئی ول بی پروڈیوسنگ اے پلے انشاءاللہ بہت جلد، اور ایک فلم، ایک تو شارٹ فلم کے اوپر کسی فیسٹیول فلم کے لیے کام ہو رہا ہے، اور ایک فیچر فلم بھی کریں گے انشاءاللہ، اس کا بھی پلان ہے. اگر یہ کرونا کا سلسلہ نہ ہوتا تو پلے تو شاید میں پروڈیوس اب تک کر ہی چکا ہوتا، لیکن اب انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اور لاسٹ سوال کیا کریں گے احسن خان سے؟ آخری سوال یہ ہونا چاہیے کہ ایک ایکٹر کو کام آنے کے لیے، کام کرنے کے لیے کس قسم کا تجربہ ہونا چاہیے؟ ایک ایکٹر کو کام آنے اور کرنے کے لیے احسن خان کس قسم کا تجربہ ہونا چاہیے؟ I feel that observing each and everything around you, کہ آپ آبزرو کرنا شروع کر دیں ہر چیز کو، نارمل سے زیادہ غور کریں چیزوں پہ. تو وہ جو ایک آبزرو کرنے سے جو آپ کے اندر تجربہ ایک بیٹھتا نا، کہ دنیا میں آپ جہاں جہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، آپ ٹریول کرتے ہیں، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، جسٹ کیپ آبزرونگ تھنگز مور. آئی تھنک یو بیکم، آپ کے اندر بہت کچھ آ جاتا ہے اس چیز سے. جیسے آپ علم حاصل کرتے ہیں نا، کتاب پڑھتے ہیں، تو بہت سی، اب تو کتاب لوگ شاید کم پڑھتے ہیں، آبزرویشن ویسے بھی ہوتا ہے، مووی دیکھ لیتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں. تو آئی تھنک آبزرونگ اے لاٹ آف اسٹف از ویری امپورٹنٹ، اور آبزرویشن سے ہی انسان جو ہے میچور بھی بنتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹری کے جب حالات تھوڑے سے تنگ ہوئے تو ہر طرح میں نیو ٹیلنٹ بہت زیادہ آ کے انڈسٹری کا حصہ بنا ہے، اور اس میں ایکٹرز کی ایک لاٹ آئی ہے بہت زیادہ. تو انڈسٹری جو ہے وہ اب اس پہ رلائے بھی بہت زیادہ کر رہی ہے. تو آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے کہ یکدم ہی جب انڈسٹری پہ ایک حالات خراب ہوئے تو پروڈکشن کاسٹ کم کرنے کے لیے نیو ٹیلنٹ کو جب مرج کیا گیا، تو جو پرانا ٹیلنٹ یا سینئر ٹیلنٹ تھا یا کاسٹلی ٹیلنٹ تھا، ان کے پاس کام کم ہو گیا. تو یہ جو امبیلنس ہے کسی طریقے سے یہ ہو جاتا ہے، تو اس کو سارٹ آؤٹ کیسے کیا جائے ایز اے ایکسپیرینس مین انڈسٹری کے حوالے سے؟ آئی تھنک امین بھائی، مجھے یہ لگتا ہے کہ پرسنلی تو ویسے میں نے یہ بات فیل نہیں کی ابھی تک الحمدللہ، بٹ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یقیناً یہ ہوا ہوگا اور ہوا بھی ہے. آئی فیل دیٹ لاٹ آف، ہر چیز میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں زندگی میں، ہر کاروبار میں ہوتے ہیں، اور اگر آئے ہیں ایسا اور کسی ایکٹر کو اپنا اگر کچھ پرائس کم کرنی پڑے تو اس کو وہ کرنی چاہیے، کہیں پہ کمپرومائز کرنا پڑے وہ بھی کرنا چاہیے. اف یو وانٹ ٹو سروائیو ون شوڈ ٹرائی ہارڈ اینڈ بیسٹ. اگر سروائیول تک بات آ گئی ہے تو پھر سروائیو کرنے کے لیے تو اور بہت سے طریقے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جونیئر ایکٹرز کو بھی اف دے ڈیزرو اٹ، ان کو اتنا ہی مارجن بھی دینا چاہیے. بس یہ کہ ہمارے پاس نئے ایونیوز قائم ہونے چاہیے کام کرنے کے. اب ہم اگر ڈپینڈ کرتے ہیں Z5 پہ یا دوسرے کسی اور پہ، امیزون پہ، کہیں پہ، ہمارے اپنے پلیٹ فارمز ہونے چاہیے جہاں پہ ہم اپنا ڈرامہ چلا سکیں، اور وہ سارا ریونیو وہ ہمارے پاس آئے، یہیں کے لیے بنائیں اور یہیں پہ چلائیں، اور نئے ایکٹرز اور بہت سے ایکٹرز میں بھی کام کریں. اور آئی فیل یہ حالات بہت دیر خراب نہیں رہیں گے. ہمارا ٹی وی میڈیا بڑا اچھا جا رہا تھا، فلم بھی بہت اچھی جا رہی تھی، کچھ دیر کا بھی ہے. آئی تھنک اٹ ول گرو بیک انشاءاللہ تعالیٰ. احسن، آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. نہیں، آپ کے ساتھ دوستی تو ہے، لیکن یہ جو گفتگو ہوئی ہے یہ کچھ اور طرح سے ہوئی ہے ہماری، اس کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. اور آپ آل دا لک فار یور فلم رہبرا انشاءاللہ. آپ کو بھی تھینک یو.